بار با ادب با ذوق حاضری نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی عطا فرمائے، حج مبرور کی سعادت عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں۔ مجھے بتایا جا رہا ہے، بلکہ فورس کیا جا رہا ہے کہ کالز شامل کی جائیں۔ یقیناً ناظرین کو بہت پہلے سے ہی یہ بتایا ہوا تھا کہ آپ نے کالز ریکارڈ کروانی ہیں، بہت ساری کالز ریکارڈ کروائی بھی گئی ہیں۔ آئیے بلا تاخیر شامل کرتے ہیں۔ میں ہند کے صوبے مہاراشٹر کے سلور سے نظام رضوی بول رہا ہوں۔ میرا رکن شورا سے یہ سوال ہے کہ آپ پھر اس بار مرشد کے ساتھ مدینے جا رہے ہیں تو آپ کی وہاں پر مرشد کے ساتھ اور کیا خواہش ہوں گی؟ سبحان اللہ۔ الحمدللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اللہ کے کرم سے حاضری کا اذن ملا ہے۔ اللہ کرے کہ حاضری ہو بھی جائے، حج کی سعادت ملے، اور یقیناً مرشد کے ساتھ جا رہے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ ذرا ہمت بڑھ جاتی ہے، انسان وہ اپنی تھوڑی سی ڈائیورسٹی بڑھا دیتا ہے کہ، اور آپ نے ایک جملہ بڑا خوبصورت کہتے کہتے آپ نے بات کو ٹرن کیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح آپ نے جملہ کہتے کہتے فرمایا کہ ان کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ملے۔ علماء نے یہ لکھا کہ جب بندہ روضہ رسول پہ جائے نا تو وہ یہ اظہار کرے یا یہ تمنا رکھے یا یہ جس کو کہتے ہیں کیفیت رکھے کہ میں نبی پاک کی زیارت کو جا رہا ہوں، آقا سے ملنے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا پتہ کرم ہو جائے۔ اور میں ایک بہت پیارے بزرگ سے ملا تھا مدینہ شریف میں، انہوں نے بڑی پتے کی بات بتائی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جائے نا تو یہ تمنا رکھے کہ میں آقا سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کا کام تمنا رکھنا تو ہے نا، آپ خواہش تو رکھیں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ جب آپ روضہ رسول پہ جائیں نا، یہ بڑی اہم بات میں بتا رہا ہوں اور میں نے شاید چینل پہ پہلی بار بتا رہا ہوں، انہوں نے جب یہ بات کی تو جتنے وہاں لوگ تھے سب رونے لگے۔ وہ عربی بزرگ تھے، وہ کہتے ہیں روضہ رسول پہ جائیں اور سلام کر کے کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جائیں اور انتظار کریں کہ آقا کا جواب آپ کو سنائی دے۔ ایک کیفیت ایسی بن گئی نا کہ آپ اس انتظار میں کہ حضور میں نے سلام کیا ہے تو انشاءاللہ آپ سلام کا جواب بھی سنیں گے۔ انسان کا کام تو کوشش کرنا ہے نا۔ تو اب عاشق مدینہ کے ساتھ جا رہے ہیں کہ جنہوں نے کروڑوں عاشقوں کو مدینہ کی راہ دکھائی ہے، عشق مدینہ عطا کیا ہے۔ اللہ ہمیں مقبول حج عطا فرمائے، اور اس سفر کو بلکہ میں دعا کروں گا کہ امیر اہل سنت کے صدقے سب کا حج قبول فرمائے۔ اور یہ بڑی ایک کہتے ہیں نا کہ دل کو ڈھارس والی بات ہوگی کہ جس وقت جتنے ماشاءاللہ امیر اہل سنت سے محبت کرنے والے وہاں ہوں گے، اور یقیناً ڈھارس ہوتی ہے کہ میں عرفات میں ہوں تو اس وقت میرے پیر مرشد بھی عرفات میں ہے ماشاءاللہ۔ اور دوسرا تمنا یہ ہے کہ اللہ کرے کہ نبی پاک کی دید نصیب ہو جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ نصیب ہو جائے۔ ہماری تو تمنا ہونی ہی چاہیے، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے۔ اللہ کرم فرمائے اور نبی پاک کی دید سے ہم سب کو مشرف فرمائے۔ آمین۔ یقیناً مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دید عاشقوں کی عید ہے۔ رب العالمین جل وعلا یہ عید بھی نصیب فرمائے۔ مزید کال۔ بلیاں صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ میرا اس سلسلے میں سوال ہے کہ خواہشات انسان کی روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو کوئی ایسا عمل عطا فرما دیجئے کہ انسان کو صبر اور شکر کی دولت مل جائے۔ تو انسان لالچ میں پڑا رہتا ہے، تو کبھی گھر والوں کی طرف سے کوئی فرمائش ہوتی ہے، کبھی اولاد کی طرف سے، کبھی کس کی طرف سے، تو کچھ ایسا عمل دیں، کوئی ایسا ترکیب عطا فرمائیں کہ صبر اور شکر کا جو ہے وہ دامن مل جائے۔ جزاک اللہ خیرہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آمین آمین آمین۔ دیکھیں تو قرآن پاک میں رب عز و جل نے وعدہ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ شکر گزار بندوں کو اور ملتا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ اگر آپ کی زندگی کا جو ٹارگٹ ہے یا جو خواہشات ہیں وہ آخرت کو ترجیح آپ دے دیں گے نا کہ یار دنیا میں رہنا ہی تھوڑے سال ہے، پتہ نہیں کتنے دن رہنا ہے، تو اسی کے لیے سوچتا رہوں، اسی کے بارے میں غور کرتا رہوں، اسی کے لیے نہ ہو تو کڑتا رہوں، تو بیمار بھی ہو جائیں گے، ٹینشن میں بھی رہیں گے۔ جو مل رہا ہے اس پر شکر کیجئے، کم ملا ہے تو صبر کیجئے اور آخرت پر توجہ رکھیے۔ میں ایک روایت سنا دیتا ہوں، شاید جو تکلیف کے عالم میں ہیں، روزی کی کمی کا شکار ہیں، یا امیر لوگوں کو دیکھ کر یا آسائش والوں کو دیکھ کر ٹینشن میں آ جاتے ہیں، کمال کی روایت ہے۔ اس میں کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بندہ یہ سوچے کہ یار مجھے دنیا میں واقعی اتنا نہیں ملا جب میں سمجھتا ہوں مجھے ملتا تو اور میں آسانیاں ہوتی اور سکون میں رہتا، لیکن اگر یہ تھوڑے پر آپ راضی ہیں، اللہ کریم اگر ہمارے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے، میں سمجھتا ہوں یہ سودا مہنگا نہیں ہے، بلکہ اس کا مفہوم مخالف اگر بنا لینا
تو جن کو اللہ نے زیادہ دیا ہے، یہ جو زیادہ کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، اگر مجھے دنیا میں بہت زیادہ دے دیا گیا تو اگر آخرت میں اس کے بدلے عمل بھی زیادہ مانگ لیے گئے ہم کہاں سے لائیں گے؟ ہم تو مارے جائیں گے۔ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم سے آخرت میں سوال و جواب نہ ہو اور بلا حساب جنت میں داخل کر دیا جائے۔ پھر رب العالمین جل وعلا کی طرف سے یہ بھی فرمان ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ رب العالمین نے نعمتوں کے بارے میں سوال بھی کرنا ہے۔ ایک آیت اور پھر ایک حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں۔ جی جی رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، طوبی لہم ان کے لیے طوبہ ہے، وحسن مآب اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ اس طوبہ کی تفسیر میں کئی اقوال صراط الجنان میں بھی بیان کیے گئے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ طوبہ جنت کے محلات میں سے ایک محل کا نام ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا اسے وہ عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ سنیے، ارشاد فرمایا طوبى لمن ہدی للاسلام ورزقہ کفافا ورضی بہ، طوبہ اس شخص کے لیے ہے جس کو اسلام کی ہدایت دی گئی، قدر کفایت رزق دیا گیا اور وہ بندہ اس قدر کفایت رزق سے راضی بھی ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا یہ کیفیت ہمیں نصیب فرمائے، اس کی رضا پر راضی رہنے والی اعمال بھی رہیں، کیفیات بھی رہیں، احساسات بھی رہیں۔ رب العالمین سے مانگتے رہیں، صبر بھی رب سے مانگیں، اور بیان کرنے کو بہت کچھ ہے لیکن پھر آپ کی کالز یقیناً رکن شورا نے بھی اسی لیے مختصر جواب دیا ہے کہ بہت ساری کال شامل کی جا سکیں۔ کال شامل کرتے ہیں۔ دل کے حالات بھی میں اسما تاریہ لالا موسیٰ سے بول رہی ہوں۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ حاجی عبدالوہاب آپ مدنی چینل پر زیادہ سے زیادہ لائیو آیا کریں۔ چلیں یہ اپنی خواہش کا اظہار کر دیا، سلسلہ کا نام ہی خواہش آپ نے رکھ دیا ہے۔ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ واقعی میں لائیو چینل پر کم آتا ہوں، رمضان میں قضا پوری کر دیتا ہوں۔ نارملی مجھے میرے ساتھ ایک ایشو یہ ہے، میں چلے بتا دیتا ہوں، مجھ سے بہت لوگ سوال کرتے ہیں۔ الحمدللہ مدنی چینل کی طرف سے تو یہ گزارش رہتی ہے یا حکم ملتا رہتا ہے کہ آپ ہفتہ وار کوئی لائیو سلسلہ لیں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہفتہ وار کوئی سلسلہ، آپ دیکھیں ماشاءاللہ خالد بھائی کیوں آئے ہیں کہ سلمان بھائی کو کہیں جانا پڑا، لیکن اگر سلمان بھائی کو بار بار کہیں جانا پڑے تو ظاہر یہ سلسلہ کنٹینیو پھر کسی اور کو ہی دینا پڑے گا۔ تو مجھے اب مدنی چینل والوں نے دوسرے لفظوں میں یہ کہتے ہیں کہ یار آپ لائیو لیتے ہیں پھر آپ بیچ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو میرا چونکہ ٹریول بہت ہوتا ہے تو بیرون ملک سفر رہتا ہے، تو اس وجہ سے میں کوئی کنٹینیو لائیو سلسلہ نہیں لے سکتا، تو رہ دے کے میرے پاس پھر یہ کھلے آنکھ صلی اللہ رہ جاتا ہے یا اس طرح کا کوئی سلسلہ رہ جاتا ہے کہ ایسا سلسلہ آپ کا ہے جب چاہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ناظرین کو کہ میں نے خود جو ہے وہ عرض کی کہ سنڈے اس بار میرے پاس کچھ وقت تھا کہ میں حاضر ہو جاتا ہوں، مجھے اندازہ تھا کہ کافی لوگ پوچھتے رہتے ہیں تو میں اس لیے اس میں کبھی کبھی آ جاتا ہوں، ورنہ میرے سلسلے تو چلتے ہیں مدنی چینل پر، لیکن میں ریکارڈنگ کروا دیتا ہوں تاکہ ویکلی پھر وہ آپ لوگوں تک پہنچ جائے کریں۔ براہ راست آنے کے لیے ظاہر ہے کہ انسان کا یہاں کنٹینیو ہونا ضروری ہے، تو اس لیے معذرت خواہ ہوں، کبھی کبھی ہم 12 سلسلے 10 سلسلے لائیو ایونٹس کے طور پہ کر لیتے ہیں۔ چلے کوشش کروں گا انشاءاللہ پھر آپ کے پاس حاضری دیتا رہوں گا اللہ اکبر۔ اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو بزرگوں کی صحبت نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ کی حاضری ہمارے لیے یقیناً بہت ہی زیادہ مسرت کا باعث ہوگی، اور مجھے میرے ڈائریکٹر صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عبداللہ بھائی وقت عطا فرمائیں تو ہم وقتاً فوقتاً کھلے آنکھ میں زوم پر ہی ان کو لائیو لے لیا کریں۔ نہیں انشاءاللہ کوئی صورت بناتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ صاحب، بہت شکریہ۔ علی صاحب ایک میسج ہے کہ میری زندگی کی یہ خواہش ہے کہ عبدالحبیب بھائی حمزہ والا تشریف لائیں۔ حمزہ والا صحیح میسج؟ پہلے تو حمزہ والا ہے کہاں، کس دنیا کے کونے پہ ہے یہ بتا دیں، پھر اگلا اسٹیپ بناتے ہیں۔ چلیں جی، حمزہ والا کہاں ہے بھائی؟ آپ پنجاب میں غالباً۔ اچھا ماشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے سفر تو رہتا ہی ہے، اور کئی جگہوں پر زندگی میں پہلی بار ہی جانا ہوا اور ماشاءاللہ بڑی محبت ملتی ہے۔ چلیں اب حمزہ والا کی تھوڑی سی ڈیفینیشن مزید بتا دیں گے کہ کس بڑے شہر کے قریب ہے۔ آپ کی زندگی کی خواہش پوری ہو جائے تو پھر آپ اس کے شکرانے میں کیا کریں گے، یہ بھی اگر ساتھ بتا دیں تو شاید پھر ہمت بڑھ جائے انسان کی کہ چلے جاتے جاتے کہیں چائے پی لیں آپ کے پاس آ کے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مزید کال دیجیے گا۔ اپنی خواہشات پر کنٹرول کیسے کیا جائے؟ خالد بھائی برائے کرم اس کے بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے۔ جی سب خواہشات ہیں کہ یہ بڑھتی ہی رہتی ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ اصل بات وہی ہے نا کہ لمٹ نہیں ہوگی، اصل میں وہی، میں دوبارہ اسی طرف آؤں گا، شاید ناظرین کہہ بھی رہے ہوں گے گھما پھرا کے بات کو وہیں لے آتے ہیں، لیکن لگتا یہی ہے کہ وہی اس کا حل ہے
کہ جیسے ہی آپ کی پریورٹیز ترجیحات سیٹ ہو جائیں گی نا، کہتے ہیں نا مجھے اگر یہ پتہ چل جائے کہ جانا کدھر ہے تو پھر گاڑی اس راستے پہ ڈالیں گے نا، گاڑی لے کے گھومتے ہی رہیں گے، پتہ نہیں کہاں جانا ہے، تھوڑی دیر بعد فیصلہ کروں گا، تو آپ گھومتے ہی رہیں گے. تو آپ نے پہلے ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے کہ میں نے اس دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کرنا ہے، نبی پاک کو راضی کرنا ہے، جنت حاصل کرنی ہے، آخرت بہتر کرنی ہے. آپ یقین کریں آپ کی خواہشات جو ہے نا وہ تبدیل ہو جائیں گی، آپ کا گول جو ہے نا وہ پراپر سیٹ ہو جائے گا. پھر آپ کو کوئی چیز نہیں بھی ملے گی دنیا میں تو آپ کو ٹینشن کم ہوگی، آپ کو پریشر اتنا نہیں رہے گا. اب نبی پاک کو دیکھیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کو اگر دیکھیں نا تو یہ دعائیں مجھے اور آپ کو سکھاتی ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا مبارک سوچ تھی. اب آپ دیکھیں کہ ایک تو رب کی عبادت کرنا اور ایک ہے اللہ ہی سے مدد مانگنا. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ مدد کر کس کام میں کہ میں تیری عبادت کروں، تیرا شکر ادا کروں. یعنی آپ سوچیں کہ ایسے شخص پر اللہ کی کیسی رحمت نازل ہوتی ہوگی جو اللہ ہی سے عرض کر رہا ہے کہ یا اللہ تو میری مدد کر دے کہ میں تیرا عبادت گزار بن جاؤں، تیرا شکر کرنے والا بن جاؤں. تو یہ جس دن آپ کی گول سیٹ ہو جائیں گے نا کہ آپ دعاؤں میں بھی یہی مانگ رہے ہیں کہ اللہ بس تو راضی ہو جا، مجھے اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے، میری مدد کر کے میں گناہوں سے بچ جاؤں، میری مدد کر میں تجھے راضی کرنے والے کاموں میں لگ جاؤں. تو جب آپ کی اچھا یہ دعائیں جو ہے نا یہ خواہشات کا گول سیٹ کرنے کا بڑا زبردست کام ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں کوئی شخص یہ تو نہیں کہتا کہ میری خواہشیں کیا ہیں، تو پھر یہ پوچھ لے کہ آپ دعائیں کیا کرتے ہیں، تو وہ دعائیں بھی بتائیں گی کہ اس کی زندگی کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے نا وہ کیا ہے. وہ ہر نماز کے بعد اگر یہی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ایک گریڈ اور بڑھ جائے، گاڑی مل جائے، بنگلہ مل جائے، خدا نہ خواستہ یہ منع نہیں ہے دعائیں، اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے. لیکن بیسیکلی جو ہے نا ڈائریکشن کیا ہے آپ کی، تو اگر آپ کی ڈائریکشن یہ ہے اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین، یہ پاک کی دعا ہے نا کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دین کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. اگر آپ کی دعاؤں میں آخرت کا عنصر زیادہ ہے اور اس کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ حدیث پاک ہے نا جس کا مضمون ہے کہ جو بندہ نبی پاک پر 100 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس کی 100 خواہشیں پوری کرتا ہے. چلیں ناظرین خواہشات سلسلہ ہے تو یہ حدیث سن لیجئے کہ جو بندہ نبی پاک پر 100 بار درود پاک پڑھتا ہے رب کریم اس کی 100 خواہشیں پوری فرماتا ہے. اور اس کے آگے جملہ ذرا سمجھیے گا، حدیث کا مضمون ہے کہ 30 دنیا کی اور 70 آخرت کی. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم پر ماں سے زیادہ مہربان ہے نا، وہ کریم جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا زیادہ ضروری ہے. تو آخرت کی خواہشات آپ کی تھوڑی سی بڑھا دیجئے تو پھر دنیا کی خواہشات تھوڑی کم ہو جائیں گی اور اللہ نے چاہا زندگی بڑی بیلنس ہو جائے گی انشاءاللہ. فرمایا گیا ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. ہر آپ دیکھیں نبی پاک کی دعائیں جو ہے نا یہ زبردست پیرامیٹر ہیں. آقا علی اچھا پھر صحابہ کرام کو دیکھ لیں، حضرت عمر فاروق جو ہیں ان کی دعا کتنی مشہور ہے، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک. یعنی یہ دعا کرنا کہ یا اللہ نبی تیری راہ میں شہادت کی موت دے اور مدینہ پاک میں مجھے موت عطا فرما، تو یہ دعا قبول بھی ہوئی. تو ہمیں اپنی زندگی کو اگر آپ پرسکون ہو جائیں گے، اگر آپ کی زندگی کا جو زیادہ جو ہے نا وہ سمجھے کہ ٹارگٹ جو ہے وہ آخرت کی بہتری ہوگا نا تو دنیا میں کبھی بیشی آپ کو اتنا بادر نہیں کرے گی. کیا بات ہے، بہت پیاری بات. کیونکہ جس سے مانگ رہے ہیں نا رحمان الدنیا والآخرہ ہونا اس کی شان، وہ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. دل کھول کے مانگیے، مانگنے میں کنجوسی نہ کرے، مانگنے میں کنجوسی نہ کرے. ماشاءاللہ. اگلے بھائی یہ سوال ہے کہ آپ ہر دفعہ سنڈے کو ہی کیوں آتے ہیں؟ مدنی پھول ہم آپ کے سن نہیں پاتے، برائے مدینہ سنڈے سے ہٹ کر بھی آیا کریں کیونکہ اسلامی بہنوں کا اجتماع ہوتا ہے، ہمیں اس میں جانا ہوتا ہے. اچھا مجھے بیسیکلی سلمان بھائی کا یہ کہنا ہوتا ہے جب میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی میں نے آنا ہے تو وہ کہتے ہیں آپ سنڈے آیا کریں کہ سنڈے کو ناظرین کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور گھروں میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عبدالوی بھائی کو سنڈے بلایا کریں. چلیں آپ کا حکم، سر آنکھوں پر کوشش کروں گا کہ کسی ویک ڈے بھی حاضری ہو جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، سنڈے بھی تشریف لائیں. واقعی ناظرین تو زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ چھٹی کا دن ہوتا ہے تو لوگ گھر میں بیٹھ کر زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ عز و جل فائدہ مند رہے گا ہم سب کے لیے ہی. اچھا جی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ایک کامیاب مبلغ کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیں کہ وہ اسے کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ بچوں، بڑوں اور بوڑھوں تینوں میں ہی پسندیدہ ہیں. یہ سوال کیا گیا. دیکھیں کامیاب کا تو ہمارے پاس کوئی پیرامیٹر نہیں ہے. کامیاب تو یقیناً وہ ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں، جس کو اللہ نے اخلاص عطا کیا ہے. البتہ جو علماء نے، بزرگوں نے طریقے بتائے ہیں ہر دل عزیز بننے کے، لوگوں کے دلوں میں داخل ہونے کے، تو سب سے اہم چیز اس میں اگر ہم غور کرتے ہیں نا تو وہ حسن اخلاق ہے. کہ اگر آپ کے اخلاق اچھے ہیں تو لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ مسکراتے ہیں تو لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ کے اندر بہت زیادہ غصہ یا لڑائی جھگڑا وغیرہ نہیں ہے تو لوگ آپ کے قریب آتے ہیں.
تو یہ کنجی ہے، یعنی حسن اخلاق جو ہے نا وہ کسی کے دل میں داخل ہونے کا بہترین راستہ ہے. تو الحمدللہ امیر اہل سنت کی سیرت کو آپ دیکھیں تو آپ کو بچوں سے لے کر، یعنی دادا بھی ان کا دیوانہ ہے اور پوتا بھی انہی کا دیوانہ ہے. تو یہ کیسے ہو گیا؟ یعنی نارملی ہوتا ہے، یہ صحیح سوال اچھا ہے. یہ نارملی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بچوں میں بڑے مقبول ہوتے ہیں، کچھ لوگ بڑوں میں بڑے مقبول ہوتے ہیں، کچھ بوڑھوں میں مقبول ہوتے ہیں. تو ڈائیورسٹی اگر آپ کی زندگی میں ہے کہ آپ بچوں پہ شفقت کرتے ہیں، بڑوں کا ادب کرتے ہیں، اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ حسن اخلاق ہو، اور دوسری بات یہ کہ آپ موضوع سے متعلق، یعنی جن سے بات کر رہے ہیں نا ان سے متعلق گفتگو کریں. نارملی ہوتا یہ کہ بچوں میں بیٹھ کر اتنی مشکل باتیں کریں کہ بچے بھی سو جائیں سامنے بیٹھ کر. تو بچوں میں تھوڑا بچہ بننا پڑے گا، اور بڑوں کے ساتھ شفقت اور ادب والا برتاؤ رکھیں گے تو اللہ کی رحمت سے پھر بہتری آ جاتی ہے. ماشاءاللہ. صاحب آپ سے کلام سننے کی بھی بہت سارے ناظرین کی فرمائش ہے، جن کی 10:30 کی فرمائش تھی ان کا 10:44 ہو گیا ہے میری گھڑی کے مطابق. اچھا، یہ بھی کلام بھی جو ہے نا بیسیکلی آپ دیکھیں تو خواہش ہی کا اظہار ہے نا. شوق انسان کی زندگی کا جو ہے یہی تو بتاتا ہے کہ اس کی خواہش کیا ہے. تو یہ یوں سمجھے کہ یہ شاعر نے بھی اگر کلام لکھا ہے تو یہ ہمارے ٹاپک سے بڑا ریلیونٹ ہے کہ زندگی کا شوق اگر آپ کا یہ بن جائے کہ میں نے، اور بڑا شوق بن جائے، ٹاپ پریورٹی بن جائے کہ مدینے جانا ہے، تو پھر انشاءاللہ کرم ہو جاتا ہے. وہ ایک اور پنجابی شاعر بڑی پیاری بات لکھتے ہیں نا، لوکا دیاں لکھ ٹھارا، لوکا دیاں لکھ ٹھارا، ساڑی ٹھار مدینہ ہے. اگر آپ کی ٹھار ہی، آپ کا سب کچھ ہی مدینہ جس دن بن گیا نا، پھر دیکھیں کیسے راستے کھلتے ہیں، پھر دیکھیں کیسے کام سیدھے ہوتے ہیں.